صفحہ نمبر 243 سورہ النحل آیت نمبر 22۔ سورۃ النحل آیت نمبر 22 صفحہ نمبر 243۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم، تمہارا معبود، تمہارا الہ، الہٌ، الہ معبود، واحد ایک ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ جو لا یؤمنون، نہیں وہ سب ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت کے ساتھ، قلوبہم، ان کے دل، منکرۃ، منکر ہیں، انکاری ہیں، وہم، اور وہ، مستکبرون، تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، یقینی بات ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، ماذا، کیا، انزل، اتارا، ربکم، تمہارے رب نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلوں کی، لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، اپنا بوجھ، کاملۃ، پورا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار، اور کچھ بوجھ، الذین، ان لوگوں کا، یضلونہم، وہ گمراہ کرتے تھے انہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ الا، سن لو، سا، برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ قد، تحقیق، مکر الذین، مکر کیا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فات اللہ، پس آگے اللہ تعالیٰ، بنیانہم، ان کی عمارت کی طرف، من القواعدی، من القواعدی، ان کی بنیادوں سے، فخر، پس گر پڑی، علیہم، اوپر ان کے، السقف، چھت، من فوقہم، ان کے اوپر، واتاہم، اور آیا ان پر، العذاب، عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی، اپنی شان، اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اور لوگوں کو یہ چیز باور کرا رہے ہیں بار بار کہ یہ جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، یہ سب میں نے بنائی ہیں، ایک اکیلے اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے اندر کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں، وہ ان سب چیزوں کا اکیلا بنانے والا ہے۔ اور دیکھو اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، کیسی خوبصورتی سے بنائی ہیں، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ جو اللہ نے ان کے ذمہ کام لگائے، وہ اپنے کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اس میں وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ اس اکیلے اللہ نے اتنا کچھ کیا، تو اب جو میں اکیلا یہ کام کرتا ہوں، تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ میں اکیلا تمہارا الہ ہوں، تمہارا معبود ہوں، تم صرف اکیلے مجھ کو ہی پکارو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل کھلا ہونا چاہیے۔ دوسری آیت میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جب اس کے ساتھ کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔
یعنی بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب ہم ان کو صرف اے نبی آپ ان کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے آباء و اجداد نے کام کیا وہ کام صحیح نہیں تھے، غلط تھے، تم اس کو چھوڑ دو، حق یہ ہے، دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، تم بتاتے ہو یہ تمہاری بات نہیں مانتے۔ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، وہ تمہارا مددگار، تمہارا حاجر روا، تمہارا مشکل کشا، تمہاری بگڑی بنانے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر، توحید کا درس دیا جا رہا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو نہیں مان رکھتے آخرت دن پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، منکر ہیں، وہم مستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ قیامت کے انکاری ہیں۔ جو آپ کو، جو اللہ کو الہ نہیں مانتے، جو اللہ کو ایمان رکھتے نہیں ہیں، وہ اس لیے رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، کس نے آنا ہے، کب اٹھا جائے گا، کون اٹھائے گا، انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ کی جو اللہ کے ان کو احکام دیے اس کو اپنا وہ ان کی بات مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن تو اس کو مانتے نہیں، تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، یقینی بات ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں کے اندر اللہ جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اور وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ یعنی یہ قیامت کا آنا برحق ہے، اس نے آنے، جیسے جزا سزا کے دل رکھا ہے، یہ انسان کے لیے ہے۔ ایک اگر یہ جزا سزا دینی نہ ہو تو ایک بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، وہ دین کے کام کرتا ہے، اپنی آرام اور اپنی زندگی کو وقت جو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہیں ان کو استعمال اس کو بڑے کم کرتا ہے، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کھپا دیتا ہے۔ ایک بندہ صحیح زندگی پوری عیاشی کرتا ہے، اللہ کے دین سے دور ہے، جو دل کرتا وہ کرتا ہے، جو ذہن میں آتا وہ کرتا ہے، تو ان کو بدلہ تو برابر نہیں ملے گا۔ اگر ایک جیسا بدلہ ہوگا تو یہ زیادتی و ظلم ہوگی۔ یہ انکار کرتے ہیں اللہ کی دو صفات کا، ایک اللہ کے عادل ہونے کا اور ایک اللہ کے جو قادر مطلق ہونے کا، کہ اللہ قادر ہے قیامت کو لانے کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا؟ فرمایا تکبر، آپ نے کہا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، پھر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ دین کی بات آ گئی، قرآن کی بات آ گئی، سنت کی بات آ گئی، تم نے اس کو ٹھکرا دیا، یہ تکبر ہے۔ اور تم لوگوں کا کی سمجھو، میرے پاس مال آ کے دولت آ گیا، یہ تکبر ہے۔ اللہ نے وہ دن مقرر کر دیا۔ جیسے ایک وہ کسی اپنے محترم نے مثال دی بڑی زبردست، کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ کسی جوان کو قتل کر دیتا ہے۔ اس بوڑھے کی عمر 80 سال ہے، ایک جوان ہے، نور شادی شدہ ہے، 2-3 بچے ہیں اس کے، جوان ہے، بوڑھا اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اب اس کے بدلے میں بوڑھے کو پھانسی دے دی جاتی ہے، تو کیا بدلہ پورا ہو گیا؟ نہیں پورا ہوتا۔ بوڑھے نے زندگی گزار لی، اب وہ موت کے بالکل قریب ہے، اور جو جوان ہے اس نے زندگی گزارنی تھی، اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس نے بیوہ ہو گئی عورت، بچے یتیم ہو گئے، اس کی اپنی جوانی ختم ہو گئی، اس کا خاندان، اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، ایک نظام، ایک شرازہ بکھر کے پورے گھر کا۔ اب وہ جو بوڑھے کو پھانسی دے دی گئی، کیا وہ بدلہ برابر ہو گیا؟ نہیں برابر ہوا بدلہ، وہ برابر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مر جانا بوڑھے آدمی کا، تو وہ مر 80 سال کی عمر سے مرنا ہی مرنا، چلا گیا، لیکن جو اس کو مر گیا وہ تو پورے نظام خراب کر کے چلا گیا۔ اس لیے وہ جو اللہ کہتے ہیں جزا سزا کا دن ہے، وہ آئے گا، اس کے اندر پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسا میں نے بتایا نا پہلے کہ وہ ایک آدمی جنم میں جانے گا، اس کو پکڑ لیا جائے گا، وہ پکڑے گا اس کو، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اللہ کہے گا اس کو کہ اگر میں تجھے، اس کو بلائے گا، تجھے میں اتنا کچھ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں۔ یہ وہ چیز آ گئی ہے کہ جس نے بدلہ تو لے لیا، اس نے، اس کو پھانسی دے دی گئی بوڑھے کو، اس کا جو سزا جزا کا معاملہ ہوا، لیکن جو اس کا ظلم ہوا اس کو اللہ بھی بدلہ دے قیامت کے دن، تجھے میں نے یہ انعام دیا، تجھے میں نے جنت دی، 2 دی، 3 دی، 3 دن اپنی رضا دے دی، تیرے پر راضی ہو گیا، یہ بدلہ ہوگا، اللہ کو بھی انعام دے۔ وہ دن ہے جزا سزا کا جس سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو، جو آخرت جھٹلا دے وہ تکبر کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ
قالوا اساطیر الاولین، جب ان سے کہا جاتا تھا یہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کہتے ہی پرانے قصے ہیں۔ جیسے جب دوسرے لوگ حج کرنے آتے تھے مکہ کے اندر، بعض کے لوگ قبائل، تو وہ ان کو پتہ چلتا تھا مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ تمہارے جو پہلے قصے سناتا ہے نبیوں کے، وہ آگے بتاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے وہ کیا کہتا ہے؟ تو مشرکین مکہ کہتے تھے یہ تو پرانے قصے کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آ جاتا ہے، اس نے کہاں سے یاد کیے، وہ سناتا ہے۔ قالوا اساطیر الاولین، یہ جو ہمیں قصے سناتا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے ڈراتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے ڈراتا ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے ڈراتا ہے، ان کے شعیب کا ذکر ڈراتا ہے، ہم کو ڈراتا ہے۔ یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جیسے عام باتیں ہیں، عام کا یہ ایسے معاملے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دونوں کا بوجھ اٹھا کے جہنم میں جائیں گے۔ جیسے ان کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص کسی کو بلاتا ہے ہدایت کی طرف، وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے، فرمایا اس کو بھی اجر ملے گا اور بلانے والے کو پورا پورا اجر ملے گا، اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا جو کسی کو گمراہ کرتا ہے، لے جاتا ہے برائی کی طرف، تو فرمایا جو وہ عمل کرتا ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا، اس کو ملے گا، اور اس کو گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی سب بوجھ اٹھائیں گے اپنا اپنا، اور لوگوں کا بھی، جو جتنا بڑا عالم ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، جس کے نام کے ساتھ مولانا لگ گیا، علامہ لگ گیا، عالم لگ گیا، وہ اپنے امام ہے۔ فرمایا رسول اللہ حدیث پاک ہے کہ جو امام ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ کسی ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ اصلاح کرے لوگوں کی، پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر لوگوں کی اصلاح کرے، پھر لوگوں کو صحیح بات بتائے، صحیح دین کی خبر دے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث محدثین نے جرح کی ہے، اس حدیث کو پڑھنا ہے، اس حدیث کو نہیں قبول کرنا، یہ ساری بتائے باتیں لوگوں کو بتائے۔ جو گمراہی کا دور جا رہا ہے، اگر وہ لوگوں کو نہیں بتائے گا، اچھی اچھی باتیں بتائے گا، اور لوگوں کو اپنے مذہب کا جس مسلک میں وہ قائم ہے اس کی باتیں بتائے گا، صرف وہی حدیثیں تلاش کرے گا، وہی آیتیں تلاش کرے گا، تو وہ لوگوں کو صحیح بات اگر نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچائے گا، تو وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا، لوگوں کو اٹھائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، لوگوں کو غلط باتیں بتائے گا۔ یہ جتنے دنیا کے اندر ہمارے رسومات چل رہی ہیں، شادیوں کے اوپر یا فوتگیوں کے اوپر یا قبروں کے اوپر جو معاملے چل رہے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں ان کے علماء دلائل پیش کرتے ہیں، یہ دلیلیں دیتے ہیں، کوئی قرآن سے نص نکالتا ہے، کوئی حدیث سے نص نکالتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نص نکلتی ہے، صرف صریحاً یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، صحابہ کرام نے ایسے کیا، کہتے نہیں، کہہ سکتے ہی نہیں، وہ کام کیا ہی نہیں، ان کو پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، پھر کہتے ہیں جی فلاں اس نے کیا تھا اس لیے ہوا، انہوں نے کیا تھا اس لیے ہوا۔ اس لیے یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، جو لوگوں کو، اپنے مقتدیوں کو دین کی صحیح بات نہیں بتاتے، ان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلاتے، بھی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ فرمایا سا، برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، بہت برا ہے۔ قدمہ بغیر علم کے، یہ تقلید، میں اس کا مقتدی، میں اس کی تقلید کر لی، میں حنفی، میں شافی، میں مالکی، اور میں بریلی یا میں دیوبندی یا میں اہل حدیث، کوئی بندہ کہہ لے کہ مجھے جو میں نے سن لیا بس ٹھیک ہے، نہیں، تحقیق کرنی بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ جس نے کسی بات کو قبول کر لیا وہ امید ہے، بہت زیادہ اس چیز کا ہے، امید ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا یا غلط راستے سے چلا جائے گا۔ جو بغیر علم کے حاصل کرتا ہے یا بغیر علم کے کوئی چیز کرتا ہے، اسے کوئی چیز کا پتہ چلے، اس کی دلیل مانگنا فرض ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، تحقیق مکر کیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی، تو انہوں نے مکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ آیا ان کی عمارت کی طرف، اور کیا ہوا، ان کی جو عمارت بنی ہوتی ہے تو وہ نیچے سے، اگر انسان اس کو نیچے سے اس کی جو بنیادیں کھوکھلی کرنی شروع کر دیں، وہ کیا ہوگا، ایک وقت آئے گا وہ عمارت اس کے اوپر گر جائے گی۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، جو قریش نے مکہ کو اللہ نے عزت دی، ان کو ادب دیا، ان کو احترام دیا، ان کو مال دیا، ان کو دولت دیا، اور عرب کے اندر ان کا مقام تھا، ایک عزت تھی، جہاں جاتے تھے قریش نے مکہ، ان کا نام تھا، اللہ نے ان کی بنیاد، ان کی مانو بہت بلند کر دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی جو بنیاد کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کے مخالف
قرآن کی مخالفت، دین کی مخالفت، آخرت کی مخالفت، کیا ہوا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، آیا اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کی طرف، من القواعد، ان کی بنیادوں کی طرف، فَخَرَّ، پس گر پڑی، علیہم، اوپر ان کے، السقف، چھت، من فوق، من کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا، یہ جہاں سے ان کو امید نہیں تھی۔ کیسے عذاب ہے؟ اب دیکھا ہم نے کہ فتح اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے تو ہم نے دیکھا بدر کے اندر کیسے ان کو شکست ہوئی، احد، اپنا غزوہ خندق، غزوہ سارے فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، تو ان کو اس ایسے انداز سے ایسے شکست ہوئی، ان کو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ کچھ مسلمان اٹھیں گے، ہمارے غلام، ہمارے نوکر، ہمارا کھانے والے یہ اٹھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وقت ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ ہوا، وہی لوگ جو آپ کو طرف دیکھتے تھے اور آپ صحابہ ان سے ڈرتے تھے، وہی لوگ ہاتھ باندھے آپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے کہ مکہ فتح مکہ کے وقت، اور آپ سے کہہ رہے تھے، آپ نے پوچھا تم کیا امید کرتے ہو مجھ سے؟ فرمایا ہم امید کرتے ہیں آپ ایک اچھے خاندان سے ہو اور آپ صلح رحم کرنے والے ہو، آپ ان کو معاف کر دیں گے، وہ آپ کی تعریفات کر رہے تھے، وقت دیکھا ہم نے، تو وہی پھر ذکر کیا جا رہا ہے، من حیث لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں کہاں سے عذاب آیا، اور عذاب آیا ان کے اوپر، اور اللہ ان کو تحت نحت کر کے رکھ دیا، اور جو بچ گئے وہ مسلمان ہو گئے، اللہ السلام کا بول بالا کر دیا، اسلام کو فتح دی، اسلام کو نصرت دی۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم ان باتوں پہ عمل کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تم کو فتح دے گا، اللہ تم کو کامیابی دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو دی۔ فرمایا ایک سے اور ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اگر آپ نے کہا پھر آنا، دوبارہ آنا، وہ کہنے کہ اگر آپ نہ ہو، آپ فوت ہو جائیں، کہا پھر ابو بکر کے پاس آنا، یہ ابو بکر کی عزت ہے جس نے مانا۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، پاؤں کپڑے اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، کہا کہ میرا ساتھی لگتا ہے کسی لڑ کر آیا ہے، تو ابو بکر آئے، کہا یا رسول اللہ آج عمر سے بھی لڑائی ہو گئی، عمر سے لڑائی ہو گئی، اور عمر کو میں نے برا بھلا کہا، اور بعد میں عمر کے پاس معافی مانگنے گیا تو عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، اور میں آپ کے پاس آ گیا، تو اتنی دیر میں عمر بھی آ گیا کہ مجھے غلطی کا احساس ہوا، آپ کے گھر گئے، کہا ابو بکر کا نہیں ہے، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، ابو بکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے عمر کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ابو بکر نے محسوس کر لیا کہ عمر کو اب اللہ نے ڈانٹیں گے، کہا یا رسول اللہ میں نے عمر کو برا بھلا کہا تھا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں باز آ جاؤ، میں نے ہدایت، اسلام، دین کی دعوت دی، لوگوں نے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے مجھے سچا جانا، اور اس نے مال اور جان سے میری خدمت کی، اور تم میرے ساتھی کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد کبھی کسی نے ابو بکر کو تنگ نہیں کیا، یعنی جس نے مانا، جس نے ان چیزوں پر اپنے دین اور ایمان اس کو سمجھا، اس میں حق ہے، یہ سچ ہے، تو اللہ نے ان کو یہ عزت دی، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہکم، تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، فالذین، بس وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو، یقیناً وہ اللہ، لا یحب المستکبرین، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ماذا، کیا،
انزل ربکم تمہارے رب نے نازل کیا ہے قالوا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم اپنے بوجھ کاملہ مکمل یوم القیامہ قیامت کے دن ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کے بوجھ بھی یضلونہم جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم بغیر علم کے الا خبردار ساء برا ہے ما یذرون جو وہ اٹھاتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فأت اللہ بس آیا اللہ تعالی بنیانہم من القواعد ان کی عمارت کی بنیادوں سے فخر علیہم السقف پس گرا ان پر چھت من فوقہم ان کے اوپر سے وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ اور آ گیا ان کے پاس عذاب من حیث ایسی جگہ سے لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے